بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو رات کو نیند کا مسئلہ رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 عورتیں ایسی ہیں جنہیں نیند نہ آنے کا مسئلہ رہے گا۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ محترم ناظرین، کیا آپ بھی نیند کی کمی کا شکار ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں سونے کے لیے، مگر گھنٹوں کروٹیں بدلتے گزر جاتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ آدھی سے زیادہ رات اسی مشقت میں گزر جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بار بار سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند جیسے روٹھ جاتی ہے، نیند جیسے میلوں دور بھاگ جاتی ہے۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ جب ہمیں وجہ پتہ چل جاتی ہے تو پھر مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا نتیجہ جلد موت کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی کہ جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ جلد مر جاتے ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان ایک مضبوط تعلق موجود ہے، لیکن نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کو نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ مریضوں میں موت کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض کی وجہ سے موت کا خطرہ 65% تک بڑھ جاتا ہے، لیکن ایسے مریض جن کو بے خوابی یا نیند کی کمی کا سامنا ہو تو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونے سے بھی ذہنی بے چینی خوف کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو کہ رات بھر میں دماغی کنیکشن کو دوبارہ سے منظم کر کے دماغی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی کے سبب دماغ بوجھل رہتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا دماغی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ نیند کی کمی کے سبب ہونے والے دماغی اور جسمانی مسائل کے بارے میں مختصر آگاہی کے بعد آئیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جنہیں رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عورتیں نیند کی کمی کا شکار رہتی ہیں۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، پہلی عورت وہ ہے جو کہ کسی کے ناحق قتل کا ارادہ کرتی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص اس کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے تمام بنی انسانیت کو بچا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے دوسرے انسانوں کی حرمت کا احساس مٹ جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح سے پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں آ جائے گی۔ لہٰذا جب ایسی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے
تو انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف بھی کیا گیا ہو اور چاہے کرنے والا مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2 پر ایسا شخص جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ یا تو وہ ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب انہیں کسی پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں پر اپنی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے وقوف بن جاتی ہیں، جس کے سبب کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کرۂ ارض پر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار موجود ہے، لیکن گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کے باوجود حضرت انسان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ دولت کے انبار حاصل ہو جانے کے بعد صرف اولیاء اور انبیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کا دماغ دولت نے خراب کر دیا ہے اور انسان غرور و تکبر کا شکار ہوا ہے۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں اس کائنات کا اکلوتا وارث یعنی خالق کائنات اپنی قدرت کاملہ کو حرکت میں لاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی دراز رسی کو کھینچ کر ایسے مالدار مردوں اور عورت کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور عبرت انگیز مثال قارون کی ہے۔ تیسری عورت ایسی عورت ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں لوگوں سے بہت ہی زیادہ جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ تقریباً ہر عورت کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا اور اس کی یہی فطرت اسے لے ڈوبتی ہے، کیونکہ جب وہ باتیں کرتی ہے تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے کہ اسے جھوٹ اور سچ کا خیال ہی نہیں رہتا، اور پھر اس کی یہی عادت اس کی راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، کیونکہ انسان جب زیادہ بولتا ہے، زیادہ جذباتی ہو کر بولتا ہے تو وہ کئی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کہ بعد میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ یعنی اگر کسی مرد یا عورت نے کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر جھوٹا الزام عائد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات کے مطابق مطلوبہ مرد یا عورت کو عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ جو مرد یا عورت کسی دوسرے مسلمان پر ایسی کسی چیز کے بارے میں الزام لگائے کہ جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہونے والے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ چوتھے نمبر پر ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں لیکن جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاق ترین حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی ہی بدذات چیز ہے، کیونکہ انسان، چرند پرند اور تمام ذی روح اپنے بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غریب اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سبھی کا یہ فرض ہے کہ اپنے آس پاس رہنے والے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ تمام صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور مسکین لوگوں کی مدد کریں۔ نمبر 5 پر ایسی عورت ہے جو کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو یا کسی اپنے کی جدائی سے ڈرتی ہو۔ جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر ڈراتی ہے۔ اس جدائی کا احساس بھی مرد یا عورت کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ سکتی ہے۔
وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن لوگ اپنے پسندیدہ ترین لوگوں کی جدائی کو بھی جلد ہی بھول جاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے مرد و خواتین بھی ہیں کہ جنہیں اپنے کسی کی جدائی پر ڈپریشن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سب کی مشکلیں اور پریشانیاں آسان فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔